الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، آج کی یہ ویڈیو ہے وہ سوالات اور جوابات کے لیے ہے. اتوار کے سوالات اور جوابات کے لیے یہ ویڈیو ہم ہر اتوار کو دیتے ہیں. یہ اسی سلسلے کے ایک کڑی ہے. یہ ایک بھائی ہیں ابو بکر سانگی صاحب. اس نے کہا ہے، سوال کیا ہے کہ عید میلاد النبی نہیں مناؤ، کیا یہ حدیث میں ہے یا کوئی قرآن مجید کی آیت میں ہے؟ اس کے بارے میں آپ ثبوت پیش کریں. بھائیو، کسی حدیث میں یا قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ الفاظ تو نہیں آئے کہ عید میلاد النبی نہیں مناؤ، بلکہ ہمیں یہ حکم ہے قرآن مجید میں کہ آمنو کما آمن الناس، اے لوگو اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں اور انسان ایمان لائے ہیں. یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. تو یہاں سبیل المومنین یعنی کہ صحابہ کرام کے راستے کو پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس آیت میں کہ سبیل للمومنین، مومنین کا راستہ پکڑنا پڑے گا. ویسے بھی ہم قرآن شریف میں علم پڑھتے ہیں نماز میں تو کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے انعامات کیے. تو وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی عید میلاد نبی پیدائش کے دن وہ عید سمجھ کر نہ لوگوں سے کہا، نہ فرمایا اور نہ منائی. رسول اللہ نے خود بھی نہیں منائی، ابا بکر نے نہیں منائی، عمر نے نہیں منائی، عثمان نے نہیں منائی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں منائی. پر اللہ تعالیٰ فرماتا دین اسلام تو مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جتنی بھی نعمتیں ہیں دین کے حساب سے وہ میں نے پائے تکمیل کو پہنچا دی، وہ مکمل کر دی گئی ہیں. لہذا قرآن اور حدیث میں اور صحابہ کرام سے ثابت بھی نہیں ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہے، ثبوت نہیں ملتا. ایک تو یہ ہے نا کہ بھائی آدم علیہ السلام کا اگر یہ اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر کے فرما دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن نہ مناؤ، آدم علیہ السلام کا بھی دن پیدائش کا نہ مناؤ، نوح علیہ السلام کا بھی نہ، 1.25 لاکھ نبی ہیں، ان کے پیدائش کے دنوں کو نہ منائیں. موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا دن، تو پھر یہ تو پورا قرآن مجید جو ہے نا وہ بھر جاتا. اس لیے قرآن مجید کوزے میں سمندر کو بند کر دیتا ہے. قرآن مجید جوامع الکلم ہے، وہ ایسا لفظ بول دیتا ہے جس میں کہ وہ بہت سارے مفاہمات نکلیں. تو قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ نعمتیں پوری کر دی گئی ہیں، لہذا دنوں کو منانے کا کوئی اسلام میں رواج نہیں تھا. صحابہ کرام نے بھی نہیں منایا. ابا بکر، عمر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، انہوں نے بھی جب نہیں منایا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کا راستہ پکڑ لو، تو انہوں نے نہیں منایا، لہذا یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. پھر وہ زین رضا صاحب ہیں، جعفری صاحب، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ حدیث پیش کی ہے زین رضا صاحب نے کہ ان عبداللہ بن عباس کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا و علی
والحسن والحسین وتسعۃ من ولد الحسین مطہرون ومعصومون۔ ایک حدیث پیش کی ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا و علی، میں اور علی، والحسن والحسین، اور حسن اور حسین، وتسعۃ من ولد حسین، اور امام حسین کی اولاد میں سے 9، مطہرون و معصومون، وہ مطہر ہوں گے اور معصوم ہوں گے۔ یہ بڑی بات ہے کہ یہ بھائی زین صاحب یہ نہیں سوچتے کہ ان کا عقیدہ، شیعہ بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معصومین تو 14 ہیں، اور یہ جو روایت پیش کر دی اس نے وہ تو 13 کے بارے میں کہہ دیا کہ 13 ہیں۔ ایک انا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علی، دوسرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا حسن، چوتھا حسین، اور 9 اور بندے امام حسین کے اولاد تھے۔ تو یہ کتنے ہوئے؟ 13 ہوئے نا۔ تو وہ تو 14 معصومین کو مانتے ہیں۔ تو یہ روایت تو میرے بھائی آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے عقیدے کو توڑ رہی ہے، آپ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ 14 ہیں، یہ جو روایت آپ نے پیش کی اس کو گنتی تو کرو میرے بھائی پہلے، اس میں تو 13 بنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کا نام تک نہیں ہے، آپ کا عقیدہ ہے 14 کا، اور یہ جو آپ نے حدیث پیش کی وہ تو 13 کی ہے۔ تو جب آپ خود اس کو نہیں مانتے تو مجھ سے کیا منواتے ہیں؟ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ پھر دوسری حدیث اس نے پیش کی۔ اچھا، یہ بھی بات تھوڑی سی سوچیں کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، صافی کے اندر ہے کہ امام حسن جو ہے نا وہ افضل ہیں امام حسین سے۔ من کان خیر من الحسین امیر المومنین والحسن بن علی، یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 141 سے لے کر 144 تک ہے، اس کی تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں، تفسیر صافی، اور صفحہ 475 ہے، اور یہ جلد نمبر ہے پہلا، صفحہ نمبر 475 پہ، کہ امام حسین سے امام حسن اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہیں، فضیلت والے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہوگا کہ امام حسن فضیلت بھی زیادہ رکھیں امام حسین سے، اور دوسرا عمر میں بھی بڑے ہیں، اور وہ جو 9 امام پیدا ہوں بعد میں وہ حسین کی اولاد سے ہوں۔ افضل کو چھوڑ کر آپ مفضول کی طرف جائیں، زیادہ فضیلت والے کو چھوڑ کر، زیادہ عمر والے کو چھوڑ کر چھوٹی عمر والے کو لے لیں، اور فضیلت میں بھی کم والے کو لے لیں، تو یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ اگر اس حدیث کو مانیں گے تو بھی عدل کے خلاف ہو جائے گی، ظلم ہوگا۔ کس کے ساتھ ظلم ہوگا؟ امام حسن کے ساتھ۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس، انہوں نے تو خلافت، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا حق ہے ان روایات کو اگر ہم مانیں، دوسرا طرف وہ عمل کرنے والے تھے، حضرت ابو بکر کی بیعت کی علی کو چھوڑ کر، اور حضرت عمر کی بیعت کرتے رہے ہیں۔ وہ تو ایک طرف اس کا عمل ہے، دوسری طرف اس کی یہ باتیں ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، آپ کے حساب سے وہ تو پھر وہ مرتد ہوا نا، جو ابو بکر اور عمر کو بیعت کرے اور علی کو چھوڑ دے، تو آپ کے نزدیک تو مرتدین ہیں، سوائے 4 صحابہ کے باقی سارے مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے تھے۔ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اصول کافی اور یہ احتجاج تبرسی اور دوسری کتابوں میں بھی، اور وہ مقداد، ابو ذر، عمار بن یاسر اور سلمان فارسی کے علاوہ باقی تو دین سے مرتد ہو گئے تھے۔ تو یہ مرتدین کو تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ فروع کافی میں امام جعفر صادق سے پوچھتے ہیں کہ جو دین سے پھر جائے بندہ تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں اس کو تو قتل کرنا ہے۔ تو جو آدمی اس قابل ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، زین رضا بھائی عبداللہ بن عباس، تو آپ کے عقیدے کے حساب سے تو اس قابل ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ تو پھر جو شخص اتنا بڑا گناہ گار ہو، مرتد ہو آپ کے عقیدے میں، تو اس کی آپ روایتیں کس طرح سے پھر پیش کرتے ہیں؟ یہ بھی عجیب معاملہ ہے۔ جہاں آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو ابن عباس اشا بن جاتا ہے، لیکن جب وہ صحابہ کرام کی بیعت کرتا ہے تو اس وقت وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ عباس
اور پھر سنیوں سے جھگڑا کس چیز کا ہے؟ سنی انہی صحابہ کی تو روایتیں پیش کرتے ہیں نا، تو پھر آپ ان سے لڑتے کیوں ہیں؟ وہ سنی کتابوں کو آپ مانتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں مانتے نا کہ وہ اور صحابہ سے اہل بیت سے نہیں ہیں۔ تو یہ ادھر تو وہ بیعت کرنے والے ہیں، ان کے عباس رضی اللہ تعالیٰ بی بی فاطمہ سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے باغوں کے بارے میں، اور وہ فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر کے پاس جاتے رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر کے پاس جاتے رہے ہیں، لڑتے تھے جھگڑتے تھے۔ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے فاطمہ رضی اللہ اور حضرت عباس جو ابن عباس کے والد صاحب ہیں، وہ زمینوں کے جائیدادوں کے میراث کے اوپر لڑتے تھے جھگڑتے تھے۔ تو آپ کے حساب سے تو اس کا والد صاحب بھی ٹھیک نہیں تھا، تو پھر ان سے روایتیں کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ اپنے مطلب کی بات نہ نکالیں نا، کوئی اصول تو ہونا چاہیے آپ کا۔ دوسری جو ہے پھر وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اسی عبداللہ بن عباس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا سید المرسلین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رسولوں کا سردار ہوں، وہ علی سید الوصیین، اور علی جو ہے نا اوصیہ، جو وصیت کیے ہوئے لوگ ہیں ان کا سردار ہے۔ یہ بھی حدیث آپ کے گلے میں پڑ رہی ہے بھائی، کیونکہ رسولوں کا سردار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور علی رسولوں کا سردار تو نہیں بنا نا۔ وصی جو ہیں اوصیہ، جن کے بارے میں وصیت کی گئی ہے آپ کے عقیدے کے حساب سے، اور یہ جو آیت آپ نے حدیث لکھی ہے یہ تو بتا رہی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ تو اوصیہ کا سردار ہے، جبکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ کی بات کو اس کو مانیں تو بھی نبی نے فرمایا کہ اے علی آپ نبیوں کے سردار نہیں ہیں، جبکہ آپ کے عقیدے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں سے بھی افضل ہیں، یعنی ان کے سردار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں۔ کہ آپ کہتے ہو نا من کنت مولا فہذا علی مولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سردار ہیں علی بھی اس کا سردار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار ہوئے، سب نبیوں کے سردار ہیں، تو علی بھی اس حدیث کے حساب سے آپ کے عقیدے میں تو نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ پھر یہاں پر آپ یعنی کہ ایک طرف ایک حدیث پیش کرتے ہیں، دوسری طرف وہ حدیث پیش کر دیتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہو، متضاد بیانات ہیں آپ لوگوں کے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نبیوں کے سردار نہیں ہیں، نبیوں کا سردار میں ہوں، تو علی تو سردار نہیں ہوئے، پھر تو آپ کا عقیدہ ادھر بھی گیا۔ آپ ایسی باتیں لکھ رہے ہیں جو آپ کے خود عقیدے کے ہی خلاف ہیں، اور غور فکر نہیں کرتے کہ میں کس طرح کی حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی تو یہ ہوا آپ کا دلائل جو میں نے آپ کو دیے ہیں۔ پھر آپ نے لکھا ہے کہ شیعہ خیر البریت ہیں۔ بھائی شیعہ میرے بھائی خیر البریت کس طرح سے ہوئے؟ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے فرمائیں کہ میرا ان سے تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ خیر البریت ہو جاتے ہیں یا شر البریہ ہوں گے؟ سورۃ انعام کے اندر ہے، یہ آیت نمبر ہے 159، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے کیے، وکانوا شیعہ، اور شیعہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن کے ساتھ یہ آپ بات لکھتے ہیں، بڑی عجیب اور غریب بات ہے کہ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ریجیکٹڈ لوگ ہوں، وہ آپ ان کو خیر البریہ کہہ دیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق نہیں اور آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف ورزی ہے بھائی، خیر البریہ کہنا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ امام سارے کے سارے معصوم تھے۔ بھائی امام معصوم کس طرح سے ہوئے؟ یہ آپ کی کتاب ہے فروع من الکافی، جلد نمبر 6 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ، میں نے سنا امام جعفر صادق سے، یقول کہتے تھے، کان ابی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ ان کے والد صاحب امام باقر، یفتی فی زمن بنی امیہ انما قتل الباغی والسفر فهو حلال، باز اور چیل کو وہ حلال کہتے تھے، باز اور چیل کا شکار حلال ہے،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ وہ حرام، کہ وہ حرام ہے۔ اب آپ کا ایک امام کہتا ہے، باپ کہتا ہے حرام ہے، چیل اور باز کا شکار کھانا حرام ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ وہ حلال ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہم کس کی بات مانیں؟ دونوں میں سے ایک معصوم نہیں رہے گا۔ معصوم تو وہ ہے نا جو غلطی سے پاک ہو۔ یہاں تو حلال اور حرام کا آپ کے امام میں فرق ہے۔ اور بہت یہ آپ اور بھی سنیں، لکھا ہوا ہے آپ کی کتابوں میں کہ امام زین العابدین کی ماں وہ خرید ایک لونڈی تھی، یزد جو ایران کا بادشاہ تھا، تو وہ اس کی بیٹی تھی، اور امام حسین نے، حضرت عمر نے علی رضی اللہ عنہ کے کہنے کے اوپر ان کو دے دی۔ انہوں نے، امام حسین نے شادی کی، اس سے امام زین العابدین پیدا ہوا، اور وہ کنیز تھی۔ ٹھیک ہے، امام حسین کو تو ہم کہیں گے کہ پاک تھا، لیکن وہ بیٹی جو یزد تھی جو پارسی تھی، جو آگ کی اور بتوں کی پوجا کرنے والی تھی۔ ماں، بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے اثرات بھی وراثت میں ملتے ہیں، باپ کے اثرات بھی آتے ہیں پیدا ہونے کے بعد، اور ماں کے بھی اثرات آتے ہیں۔ جب ماں معصوم نہ ہو اور گناہ گار ہو، شرک کرنے والی ہو، تو اس کے اثرات تو پھر اس میں آئیں گے نا۔ تو لہذا یہ کہنا کہ وہ بھی معصوم ہوں گے سب کے سب، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کی ماں بھی کنیز تھی۔ صفحہ نمبر 124 پر ہے، یہ اصول کافی اردو میں ہے، جلد نمبر 100، تیسرا جلد ہے۔ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام حسن عسکری کی ماں جو ہے نا وہ بھی کنیز تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں امام علی نقی کی والدہ وہ بھی کنیز تھی، کسی کا نام۔ پھر کہتے ہیں امام رضا کی ماں بھی کنیز تھی، جو خریدی گئی تھی 70 درہم کے اندر، یعنی کہ نام ان کے کیا تھے، کسی کا حمیدہ نام تھا، کسی کا نام صوبیہ تھا، اس طرح کے نام آپ کو ملیں گے آپ کی کتابوں میں۔ تو جب باپ پاک ہو لیکن ماں گنہگار ہو، تو بیٹا پھر اس کا پیدا ہونا، معصوم ہونا مشکوک بن جاتا ہے، وہ معصوم نہیں ہوتے۔ کنیزیں تھیں، آپ خود لگائے، جو کنیزیں بیچتے ہیں لوگ، اور وہ خریدنے والے لوگ جو خرید کر کے آ جاتے ہیں، تو آپ خود بتائیں مجھے کہ وہ بھی گنہگار ہوتے ہیں بندے۔ ان کے ماں باپ بھی، کنیزوں کے ماں باپ بھی گنہگار، جو لانے والے ہیں، بیچنے والے ایجنٹ جو آ جاتے ہیں وہ بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کنیزوں کے ساتھ جب شادی کریں گے، جو بچے پیدا ہوں گے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ معصوم ہوں، معصوم نہیں ہو سکتے۔ لہذا ماں کے اثرات اس میں آ ہی جاتے ہیں، باپ کے اثرات کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ آپ کی کتابوں کے حوالے میں نے دیے ہیں، تو آپ خود دیکھیں کہ یہ وہ کس طرح سے معصوم ہو جاتے ہیں۔ اور سوال ہے جو زین رضا صاحب نے کیا ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام ہم شیعتک فسلم ولدک منہم ان یقتلوہم، کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے۔ زین رضا صاحب، میں نے ترجمہ بالکل صحیح کیا ہے، اور آپ کے بندے نے جو ہے نا، جو مولوی صاحب ہے، اس نے بالکل دھوکہ دیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر میرے اوپر آپ کا اعتبار نہیں ہے تو یہی الفاظ لکھ کر آپ گوگل سے پوچھ لیں کہ ان کے کیا معنی ہے، انشاءاللہ جو میں نے معنی کی ہے وہی نکلے گی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تیرے شیعی ہیں، آپ اپنے اولاد کو ان سے محفوظ رکھیں، بچائیں ان سے، ورنہ یہ ان کو قتل کر دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ان کو قتل کر دیں۔ شیعوں کے بارے میں ہے کہ شیعہ قاتل ہے، حسن اور حسین ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ اولاد کے قاتل،
شیعہ ہیں، یہ آپ کی کتاب اصول کافی جلد 8 میں لکھی ہوئی ہے، صفحہ 260 پہ ہے یہ۔ تو یہ میں نے درست لکھی ہے، وہ شیعہ عالم نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، غلط دیا ہے۔ آپ تصدیق کریں کہ میں نے سچ بولا ہے یا آپ کے عالم نے سچ بولا ہے۔ آپ یہ الفاظ لکھ کے آپ گوگل سے پوچھ لیں تو آپ کو وہ ترجمہ بتا دے گا کہ میرا ترجمہ صحیح ہے یا ان کا صحیح ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور یہ کتاب آپ کی نہیں ہے، یہ اصول کافی کے بارے میں جلد پہلے میں لکھا ہوا ہے کہ وَيَعْتَقِدُ بَعْضُ الْعُلَمَاء، یہ علماء جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ عرض علی القائم، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ امام قائم جو امام مہدی کے پاس پیش کی گئی کتاب، تو اس نے کیا کہا جواب میں، کافن لشیعتنا، یہ ہمارے شیعہ کے لیے کتاب کافی ہے۔ یہ اصول کافی کا نام ہی امام مہدی کے نام کا پسند کیا ہوا نام، رکھا ہوا نام ہے کافی، اصول کافی یہ نام ہی امام مہدی کا رکھا ہوا۔ یہ صفحہ نمبر 25 ہے، صفحہ نمبر 25 جلد پہلا، اور شفا طہران کا ہے میرے بھائی۔ تو یہ اصول کافی کی روایت ہے جس میں یہ لکھا گیا کہ علی کے اولاد کے قاتل شیعہ ہوں گے۔ ترجمہ دیکھنا ہو تو مجھے بھی آپ چھوڑ دیں، آپ اپنے عالم کو بھی چھوڑ دیں، گوگل سے ہی پوچھ لیں یہ لکھ کر، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا ترجمہ صحیح ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔